الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جی آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے سورۃ البینہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البینہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورۃ البینہ اس کا مطلب ہوتا ہے بینہ کا مطلب ہے کلیئر ایویڈنس لم یکن الذین کفروا اس سورت کے مختلف نام بتائیں گے the different name has been mentioned of this surah سورۃ لم یکن بھی کہتے ہیں اس کو سورۃ المنافق اہل الکتاب بھی کہتے ہیں قیمہ بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ جو مشہور نام ہے وہ سورۃ البینہ ہی ہے مدنی صورت ہے اس کے 1 رکوع ہے 8 اس کی آیات ہیں اور 94 اس کے کلمات ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے کمانڈ کیا ہے مجھے آرڈر دیا ہے کہ میں یہ صورت لم یکن آپ کو پڑھ کے سناؤں تو ابی بن کعب نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کے پاس میرا نام مینشن کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یعنی یہ بہت بڑی بات تھی کسی کو بھی جب یہ معلوم ہو کہ اللہ نے ان کا نام مینشن کیا ہے تو جو شخص اللہ پہ بلیو رکھتا ہے اور وہ اللہ کو ہر چیز سے اوپر رکھتا ہے اور اللہ کی واقعی اس کے دل میں کوئی عزت ہوتی ہے آنر ہوتا ہے رسپیکٹ ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے تو اس صورت کا جو سینٹر آف گول ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پروفٹ ہوڈ ملا جب رسالت ملی تو اس کے بعد جب لوگوں نے ڈینائی کیا تو ان پر حجت قائم کرنے کے لیے تو یہ بینہ آ چکی ہے یعنی اب اس کے بعد اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا اینڈ بہت ہی ہاریبل ہوگا بہت ٹیریبل ہوگا تو اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین قیم یعنی رائٹ دین کیا ہے دین کی بیس کس چیز پر ہے یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ دین میں کیا ہے نمبر 1 اخلاص سنسیئرٹی نمبر 2 اسٹیبلش دا نماز یعنی اقامت الصلاۃ نمبر 2 گیو دا چیریٹی یعنی ایتاء الزکاۃ یعنی دل سے اللہ کی عبادت کی جائے اور سیلف میڈ جو دین ہے ریلیجن ہے اس سے اوائڈ کیا جائے تو پہلی آیت میں فرمایا لم یکن نہیں تھے جنہوں نے کفر کیا لم یکن الذین کفروا نہیں تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی ریجیکٹ کر دیا ڈینائی کر دیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے اہل کتاب سے مراد کیا ہے جیوز اور کرسچن ہے یہود و نصارہ ہیں ان کو اہل کتاب کیوں کہا گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارائیول تک ان کی کتابوں کے جو ریمننٹس تھے یعنی بقایا جات جو تھے وہ موجود تھے البتہ انہوں نے اس میں چینجز کر لی تھی لیکن سٹل ان کے پاس ان کی جو بکس تھی وہ موجود تھی اور ان کے جو خاص لوگ تھے وہ پڑھتے بھی تھے اس لیے اہل کتاب کہا گیا اور مشرکین سے مراد کون ہے جو ورشپ کرتے ہیں آئیڈلز کی اور بتوں وغیرہ کی جو بھی آپ کہیں ٹھیک ہے چاہے وہ عرب میں سے ہوں یا کسی ادر نیشن میں سے ہوں یا کسی ادر ٹرائب میں سے ہوں تو اس میں جو ہے وہ فائر کی آگ کی پوجا کرنے والے سن اور مون یعنی چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے والے ٹھیک ہے سب لوگ اس میں مراد ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ورشپ کرتا ہے اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے اس کے سامنے بیگ کرتا ہے تو مشرک کہلاتا ہے منفقین کا لفظ نکلا ہوا ہے فقہ کا فا کاف اور کاف سے اس کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے بالکل سیپریٹ ہو جانا ٹھیک ہے الگ ہو جانا
باز نہ آنے والے، یعنی یہ لوگ جو ہے اپنے شرک سے، اپنی باتوں سے، اپنے کلچر سے رکنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس، کن کے پاس، یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس، جیوز کے پاس اور کرسچن کے پاس اور مشرکین کے پاس کیا چیز آ جائے؟ البینہ، بینہ، کیا مطلب بینہ؟ یعنی ہر وہ چیز کہ جس کے تھرو آپ رائٹ بات کو، حق بات کو پہچان سکیں، کلیئر ایویڈنس، یعنی حق بات کھل کر کلیئر ہو کے سامنے آ جائے، کھلی دلیل، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بینہ سے مراد کیا ہے کہ ایک خاص کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول من اللہ، کہ وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے، یعنی وہ بینہ رسول ہے، وہ کلیئر ایویڈنس تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف جو کتاب ہے وہ مراد ہے۔ تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ جب اللہ نے ان کو ایک میسنجر بنا کے بھیجا، ان کو رسالت دی، اور وہ جو ہے حق اور باطل کے درمیان، یعنی حق اور باطل کے درمیان، فالسہوڈ اور حق کے، رائٹ کے درمیان جو ہے، ٹروتھ کے درمیان کیا کرنے والے ہیں؟ فرق کرنے والے ہیں۔ یتلو، رسولم و رسول ہیں اللہ کی طرف سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، who recites صحفم، ہولی پیجز، مطہرہ، ہولی کہتے ہیں پاک، پیورڈ، بالکل پاک کتاب کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پڑھتے ہیں۔ مطہرہ پاک چیز، پیور، کس چیز سے پاک ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ کہا نا قرآن پاک کی، یہاں پہ انہوں نے ایٹریبیوشن بیان کی کہ قرآن پاک کیا ہے، اس کے جو پیجز ہیں وہ کیا ہے؟ بالکل پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر طرح کی تحریف سے، ڈسٹورشن سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ مطہرہ ہر طرح کی ڈسٹورشن سے وہ پاک کر دیے گئے ہیں، ہر تحریف سے، شیطان کی انٹرفیئرنس سے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مکسنگ، ڈسٹورشن نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کے رسول کے پاس نازل ہوا ہے وہ ہر طرح کی جو ہے ڈیفیکٹ سے، کمی سے، کمزوری سے کیا ہے؟ بالکل پاک ہے۔ یعنی یہ قرآن پاک جو ہے بالکل کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ الحمیم سجدہ میں بیان فرماتے ہیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ falsehood cannot approach it from before it or from behind، کہ جو باطل ہے، falsehood ہے، نہ وہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے آگے سے آ سکتا ہے۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ because it's a revelation from the Allah wise and praiseworthy، کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا قرآن ہے کہ جو بالکل ہی کیا ہے؟ بہت ہی وائز ہے، اور بہت کیا ہے؟ ہر طرح کی تعریف کی اللہ تعالیٰ قابل ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک کے بارے میں کیا آتا ہے سورۃ العبس میں؟ فی صحف مکرمہ، کہ یہ کیا ہے؟ بالکل مکرم، پاک، عزت والے جو ہے صحیفوں میں ہے، مرفوعات مطہرہ، بالکل پاک ہے، بالکل پیورڈ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ وہ صحف کو، یعنی قرآن پاک کے جو پیجز ہیں ان کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ ٹھہر ٹھہر کر۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ المزمل میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے، خود بھی کرتے تھے۔ کس وقت میں کرتے تھے؟ تہجد کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ریسائٹیشن کرتے تھے، اور اس کے بعد فجر میں بھی کرتے تھے، اور دوسروں پہ بھی پڑھا کرتے تھے، نماز میں بھی اور اس کے علاوہ میں بھی۔ یہ سب کس کے لیے تھا؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ سب کے لیے تھا۔ جہاں کہیں آپ کو چانس ملتا، آپ جو ہے انڈیویجولی طور پر جو ہے وہ قرآن پاک لوگوں کو سنایا کرتے تھے، گروپس میں بھی سنایا کرتے تھے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز میں سے تھا، کہ آپ کی یہ فرائض میں سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ ہم نے ان پر احسان کیا، اللہ نے مومنین پہ فیور کیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ ان کے اوپر ریسائٹ کرتا ہے، اور ان کو وہ پیور کرتا ہے، ان کو وہ پاک کرتا ہے، ان کا وہ تزکیہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صرف ایٹریبیوٹ بتایا کے جا رہی ہے کہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ وہ پاک قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں بھی قرآن پاک کی جو ہے
تلاوت کرنی چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنی ہم اس کی تلاوت کریں، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں، کیونکہ رمضان مہینہ ہے قرآن کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو رمضان کو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا کتب قیمہ، فیہا ان وچ، کہ اس میں، کس میں، یعنی قرآن میں، جو قرآن پاک کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ قرآن پاک پہلے اس کی ایٹریبیوٹ یہ بتایا کہ وہ پاک ہے، بالکل ہر طرح کی ڈسٹورشن سے، ہر طرح کی چینجز سے، ہر طرح کی مکسنگ سے، انٹرفیئرنس سے، شیطان کی بالکل پیور ہے۔ دوسرا اس کا بتایا جا رہا ہے فیہا، اس میں یعنی قرآن میں، کتب آر ریٹن کریکٹ اینڈ فرم کمانڈ، کہ اس قرآن میں جو باتیں، جو کمانڈز آپ لوگوں کو دی گئی ہیں وہ بالکل کیا ہیں، کریکٹ ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں کسی کتب، کتاب کی جو ہے پلورل ہے، اور اس کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے، لکھی ہوئی چیز، ریٹن فارم میں، یعنی اس کتاب کے اندر جتنے بھی آرڈرز ہیں، جتنے کمانڈز ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ درست ہیں، قیمہ، بالکل درست ہیں، ٹھیک ہیں، یعنی وہ یہ جو آپ کو قرآن پاک میں جتنے بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کو اسٹریٹ پاتھ کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ قرآن میں جو بھی کمانڈز ہیں وہ رائٹ ہیں، اور ہر وہ شخص جو دل کی آنکھیں کھول کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس بات پر بلیو لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ یہ قرآن کیا ہے، پاک ہے، مطہر ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ، تو پھر جو کچھ اس میں ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے، خواہ وہ توحید سے ریلیٹڈ آیات ہوں، یا وہ جو ہے پچھلی قوم، پریویس جو ہے قومیں جو ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ قیمہ قرآن کی صفت کہاں پر ہے، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القحف میں آیت نمبر 2 میں، قیما لینذر بأسا شدیدا، کہ یہ کتاب کیسی ہے، بالکل قیم ہے، بالکل رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیم کی دو میننگز ہیں، ایک ہے درست، بالکل رائٹ، اور ایک ہے دوسروں کو درست کرنے والی۔ تو اہل کتاب اور مشرکین اپنے طریقوں سے باز نہیں آ سکتے تھے کہ جب تک ان کے پاس کوئی میسنجر نہ آ جائے، کوئی رسول نہ آ جائے، اور رسول بھی ایسا پاورفل ہو، اور وہ پاورفل میسج کے ساتھ آ جائے۔ تو پہلے یہ کیوں کفر، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رسول کا ویٹ کر رہے تھے تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے، تو یہ لوگ پہلے کیوں کفر کر رہے تھے، یعنی ان کی جو عبادات تھی، جو یہ ورشپس کرتے تھے، وہ رائٹ نہیں تھی، اصل دین نہیں تھا۔ اصل دین کیا تھا، دین اسلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک جتنے بھی نبیوں کو بھیجا وہ سب جو ہے وہ دین اسلام لے کر آئے، لیکن جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی، چینجز کی، ڈسٹورشن کی، اور اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنے لگے، تو یہ اصل یعنی جو ریئل دین تھا اس سے ہٹ گئے، اور اس دین کو فکس کرنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کوئی نبی نہ آ جائے، ٹھیک ہے، اور اب ان کے پاس کتاب نہ آ جائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے تو بہت سے یہ مشرکین ایمان لے آئے، اور اگر نبی نہ آتے تو آپ بتائیں کیا اہل مکہ مسلمان ہو سکتے تھے، کیا دین پھیل سکتا تھا؟ اہل کتاب میں سے، کرسچن میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، نجاشی، حضرت عبداللہ بن سلام، سلیمان فارسی، اور بہت سے لوگ کیا ہو گئے تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارائیول تھا وہ سورس بنا تھا لوگوں کی گائیڈنس کا، ان کی ہدایت کا، لیکن جب آپ آ گئے تو لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، ڈسپیوٹ کیا، ڈس ایگریمنٹ کیا، انہوں نے کہ وہ ایمان کوئی لے کر آیا اور کوئی نہیں لے کر آیا، اس لیے آگے فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا، نہیں تفرقہ کیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب، الا مگر، من بعدی، بعد اس کے، ما جاءتہم البینہ، جب آ گئی ان کے پاس بینہ، یعنی یہ لوگ جو ہے آپس میں اختلاف کرنے لگے، ان لوگوں کو جو کتاب، کون سے لوگ، جو کتاب دیے گئے تھے، جو اہل کتاب تھے، جن کے پاس کتاب موجود تھی۔ بینہ کیا ہے یہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارائیول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنا، اور وہ تمام سائنس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لے کر آئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ بلیف لے کر آئے اور کچھ لوگوں نے ڈینائی کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، ڈسپیوٹ کیا، ڈس ایگری کیا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اور انہوں نے کیوں کیا تھا ایسے؟ کیوں انہوں نے انکار کر دیا تھا؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے، پرائڈ کی وجہ سے، ارگنس کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑی گریٹ پنشمنٹ ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بڑی ہی سخت سزا ہے۔ کتاب اس لیے آئی کہ لوگوں کو اکٹھا کرتی، لیکن افسوس کہ اہل علم کہ جن کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس پہلے سے اسکرپچر سب کچھ موجود تھا، انہوں نے سب سے زیادہ اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ دین کا جب معاملہ ہوتا ہے نا تو زیادہ اختلاف کون کرتا ہے؟ اب ابھی اپنے انالائز کریں اپنی روزمرہ کی لائف میں، زیادہ اختلاف کون کر رہا ہوتا ہے؟ جو کیا ہوتے ہیں؟ دین کو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے منع کیا گیا بہت زیادہ اختلاف کرنے سے۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس علم آ جاتا ہے تو ہمیں ایروگنس آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ جو وہ بات کہے وہ ایکسیپٹ کی جائے، اور دوسروں کی بات وہ سننے کو بھی قبول نہیں کرتا، دوسروں کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، دوسرا کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ اس کو جو ہے بالکل اس کو جو ہے اگنور کرتا ہے۔ تو یہاں ان کا حال یہ ہوا کہ ایمان والے جو ہیں کہ یہ کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، اہل کتاب کہتے تھے ہمارے پاس ایمان ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے قلوبنا غلف، ہمارے دل کور ہے، ہمارے دلوں میں غلاف ہے، we don't want to accept any religion، ہم کسی بھی دین کو قبول کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے جب دین کی دعوت سپریڈ ہوتی ہے، پھیلتی ہے، تو جو لوگ دین نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دین کو سب سے پہلے لیتے ہیں، وہ جلدی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جو تھوڑا بہت نالج رکھتے ہیں نا وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے نا ان کے سامنے کوئی بات لے کے جاؤ وہ نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس علم جو ہوتا ہے نا وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے انسان کے پاس علم ہو تو دوسروں کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کے بغیر ہی ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں، اس کو آبجیکشن کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں، اگر کوئی انسان ہمارے پاس کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر آیا ہم اس کو سنتے بھی نہیں ہیں، بس ہمیں پتہ چل گیا یہ اس فرقے کا بندہ ہے، اس کی بات سننی نہیں ہے، اس کی ہر بات ہوگی غلط کیونکہ اس کا جو ہے فرقہ اور ہے، تو ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں، ہم اس کو بلیم کرتے ہیں اور طرح طرح۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ اہل کتاب جو یہود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارائیول سے پہلے آپ کے ویٹ میں تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مینشن تھا، لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے آپ اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی بھول نہیں نہ کر سکتے۔ اگر آپ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، آپ کا بچہ شور کر رہا ہوگا نا، کافی سارے بچے کھیل رہے ہیں اور کوئی بچہ رویا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ میرے بچے کے رونے کی آواز ہے، ایسے ہے نا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں بچے کھیل رہے ہوں کافی سارے اور آپ دوسرے کمرے میں ہیں اور آپ کو رونے کی آواز آ جائے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ میرا بیٹا جو ہے یا میری بیٹی جو ہے رو رہی ہے اتنے سارے بچوں میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین یجدون مکتوبا، اور اس کے علاوہ یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، ریٹن تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ تورات اور انجیل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا، من بعد اسمہ احمد۔ حضرت صاحب میں کہ آپ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، تو نام تک مینشن تھا، آپ کے بارے میں بہت کچھ مینشن تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے۔ ضد کیا تھی؟ کیا ان کو کیا ضد کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ سمجھ آئی؟ کیونکہ جن کی جو نسل چلتی آ رہی تھی نا، پروفٹ ہوڈ جو چلتا آ رہا تھا وہ بنی اسرائیل میں سے چل رہا تھا نا، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق، تو جتنی نبوت چلتی آ رہی تھی، جتنے نبی آئے تھے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے تھے، حضرت یعقوب، زکریا، یحییٰ، تو جتنے آ رہے تھے وہ سب اس میں سے آ رہے تھے، یوسف علیہ السلام۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے، تو انہیں یہ ضد ہو گئی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ تو اس ضد کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے اللہ مگر یہ کہ لِيَعْبُدُ اللَّهَ، کہ وہ ورشپ کرے صرف اللہ کی، only اللہ۔ ٹھیک ہے،
मुखलिसीन लहुद्दीन, मेकिंग देयर दीन, फेथ और डिवोशन सिंसियरली हिज, कि सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत करें, ठीक है। हुनफा व युकीमुस्सलाता, वो क्या करने वाले हो, इंक्लाइन करने वाले हो ट्रूथ की तरफ, हुनफा हनीफ, इंक्लाइनिंग द ट्रूथ, व युकीमुस्सला, और वो नमाज को स्टैब्लिश करने वाले हों, व युतु ज़का, और वो चैरिटी देने वाले हों, व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और ये क्या है, स्ट्रेट दिन है, बिल्कुल करेक्ट दिन है, ठीक है। वमा उमिरू, यानी उन्हें जो हुक्म दिया गया था अहले किताब को कि वो किसकी इबादत करें, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और ये सब किताबों में यही बात है, जितनी भी किताबें आई हैं, ये दीन की असल है, तौहीद, मुखलिसीन लहुद्दीन, कि दीन को खालिस करने वाले हों, सिंसियर करने वाले हों, यानी उसमें किसी भी किस्म की मिक्सिंग ना हो खालिस अल्लाह की खुशी करे, जस्ट द प्लेजर ऑफ अल्लाह, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगने वाले हों। हुनफा किसे कहते हैं, हुनफा कहते हैं हनीफ, हनीफ का जो है प्लूरल है, हनीफ कहते हैं एक चीज से हटकर दूसरी चीज की तरफ जाना, यानी एक चीज से हटकर दूसरी चीज की तरफ जाना, यानी एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाना और उस पर जम जाना। तो शिर्क छोड़कर तौहीद की तरफ तुम आओ, शिर्क अपने छोड़ दो और सिर्फ सिर्फ किसकी तरफ आ जाओ, तौहीद की तरफ आओ। वो युकीमुस्सला, और नमाज कायम करो, व युतु ज़का, और ज़कात अदा करो। तो इबादत में ये दोनों चीजें आ जाती थी ना, जब अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, लेकिन अल्लाह ताला ने खास तौर पर अलग से नमाज और ज़कात का जिक्र किया, इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से कि ये चीजें दीन में बहुत अहमियत रखती हैं, ठीक है। कि जो शख्स नमाज पढ़ेगा और ज़कात अदा करेगा तो ऐसा शख्स क्या कहलाता है, दीनदार कहलाता है, वो मुस्तहिक होता है कि उसे दीनदार कहा जाए। तो जो दीन है, और दीन भी कैसा, बिल्कुल हनीफ, यकसू होकर खालिस इबादत करे, नमाजें पढ़े, ज़कात अदा करे। इकामत सलात से क्या मुराद है, यानी नमाज ऐसी अदा करें जैसे अदा करने का हक है, और ज़कात चैरिटी डिजर्विंग लोगों को अपने माल में से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक हिस्सा निकाल कर दें, उसमें से चैरिटी करे। ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, ये दीन दुरुस्त है। ये तमाम बातें, ये तमाम प्रीवियस बुक में भी लिखी हुई थी, उनकी बेस थी, और तमाम अंबिया की जो प्रीच थी वो उसका असल हिस्सा यही था। और इसमें ईमान के साथ नमाज और ज़कात भी शामिल है, कि दीन सिर्फ मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली इसमें शामिल होने का नाम है, यानी अपने एक्शन से प्रूव करना है हमें। सिर्फ मुंह से कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह हम मुसलमान हो गए, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा, कैसे, हमारे अमल से, हमारी नमाज से, हमारी ज़कात से पता चलेगा कि हम क्या है, मुसलमान हैं। और हमारे चलने से, हमारे फिरने से, हमारे बात करने के अंदाज से, हमारे एक एक तरीके से लोगों को पता चले कि हम क्या है, मुसलमान हैं। हम इतनी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम दीन इस्लाम को कर रहे हैं, तो हमारी हुलिये से, हमारे चलने से और हमारे बात करने के अंदाज से पता चलना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। दीनुल क़य्यिमा, यानी बहुत ही दुरुस्त ईमान है, बिल्कुल राइट ईमान दीन है आप लोगों का, और असल दीन इस्लाम ही है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक जो दीन पसंदीदा है, जो चुना हुआ है, जो चूज किया हुआ, वो सिर्फ इस्लाम है। और बाद में ये जो यहूदियत थी और नसरानी नाम रख लिए, वो उन्होंने खुद रखे हैं। वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था, ठीक है, मैंने, और तुमने तुमने क्या कर लिया, मिन क़ब्ल व फ़ी हादा, इससे पहले भी तुम्हारा नाम मुसलमान था, अल्लाह ने सबका नाम मुसलमान रखा था। तो दीनुल क़य्यिमा आसान दीन है। तो समरी क्या है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मुशरिकीन नसारा के पास भेजा गया तो इन्होंने आपस में इख्तलाफ किया, ठीक है, कुछ बिलीव लेकर आए और कुछ नहीं, हालांकि इनके पास बय्यिना जो है, यानी क्लियर एविडेंस आ गया था। ये वो बातें हैं जो तुम्हारी किताब में भी मेंशन की गई थी, तौहीद, नमाज, ज़कात। तो इख्तलाफ किस बात पे कर रहे थे, क्यों नहीं मान रहे थे? इससे पता चलता है कि क़यामत तक अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम ही है। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, और जो कोई इस्लाम के अलावा दीन को इख्तियार करेगा वो दीन बिल्कुल भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। और ये जो पैगाम है ये हमें सब इंसानों तक पहुंचाना है, ताकि कोई धोखे में ना रह जाए, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारा दीन ठीक है बाकी सब गलत है। कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہود کہتے تھے، جوز کہتے تھے کہ نصارہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے، ان کا دین غلط ہے. اور جو کرسچن تھے وہ کہتے تھے یہود غلط ہے، حالانکہ یہ دونوں کتابیں پڑھتے تھے. یعنی سب ایک دوسرے کو نگیٹ کر رہے ہیں. اصل بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ کی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور قرآن نبی پہ نازل ہوا ہے. تو قیامت تک کسی انسان کا مسلمان ہونا اس بات پہ بیس کرتا ہے کہ وہ نبی پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں. کیونکہ دیکھیں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، آپ نے دیکھو گا کتابوں کو بھی مانتے، لیکن نبی کو نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یا نبی ہی نہیں مانتے. تو ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اس صورت کا جو نام ہے بینہ، واضح دلیل، کلیئر ایویڈنس، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کا دین ہے. اس لیے پچھلی جو امتیں ہیں ان میں سے آپ پر کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اور ان کے ایمان کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن جو حق بات کو پہچانتے ہوئے، ٹروتھ کو پہچانتے ہوئے بھی ڈینائی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا. those who disbelieve from the amongst the people of the book، کن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے. فی نار جہنم، رہیں گے وہ جہنم کی آگ میں. دفل کے فائر اور فیل کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ 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 وہ اس میں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، اور یہ کیا ہے؟ اٹ از دے who are the worst of the creation، کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں. یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، ریجیکشن کر دی. جب ریجیکشن ہوتی کب ہے؟ کب آپ ریجیکٹ کرتے ہیں کسی چیز کو؟ جب کسی چیز کو آپ پہچان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی چیز آپ کے پاس آئی، آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو اچھے سے پہچانا، آپ نے کہا نہیں بھائی یہ میں ریجیکٹ کرتی ہوں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے تک میسج پہنچ گیا اور وہ اس نے حق کو پہچان لیا. دل میں مانتے بھی تھے، انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ڈکلیئر نہیں کرتے تھے، زبان سے نہیں مانتے تھے. تو ان کی بک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا، موجود تھا، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے. تو اہل کتاب اور مشرکین، ان کا انجام جہنم ہے. جہنم، جیم ہا میم سے جہم، اس کی ڈیتھ اور اس کی سیاہی کی وجہ سے کہا گیا ہے. جہنم کی فائر کو جب بند کیا گیا تو یہ پہلے سرخ ہوئی، پھر سفید ہوئی، پھر بالکل بلیک ہو گئی. تو آگ جلنے کے باوجود اس میں اندھیرا ہوگا، ڈارک ہوگا، ڈارکنس ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ جو اندھیرا ہوتا ہے یہ سائن ہوتا ہے ڈپریشن کا، انزائٹی کا. کبھی کبھی لوگ اندھیروں سے آپ کو انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ ایک دن رہیں گے، دو دن رہیں گے، ہمیشہ کی بات ہے. اولئک ہم شر البریہ، یہ ورس جو ہے وہ کریشن ہے، سب سے ورس ترین یعنی بدترین مخلوق ہے. بریہ، اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے باری، پیدا کرنے والا. یعنی یہ سب سے بدترین کریچر ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے. کیونکہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے، باقی جتنی بھی کریشنز ہیں، وہ اپنی کریٹر کو پہچانتی ہے. زمین، سورج، چاند، ستارے، سب اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کی پریز کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی اوبیڈنسی میں لگے ہوئے ہیں، سب اوبیڈینٹ ہیں. اسی طرح جو بلیور ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. ملائکہ تو ویسے ہی ہر ٹائم اطاعت میں ہے. تو جتنی بھی مخلوق ہیں ان میں یہ سب سے ورس ہیں کہ جو حق بات کو پہچان جائے اور پھر ڈینائی کرے، کیونکہ ان کے اندر اروگنس آ گیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے اپوزٹ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، indeed those who believe and keep doing pious action یا righteous action، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں. it is they who are the best of the creation، وہی یہ لوگ ہیں جو سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. یعنی ایمان لے کر آنا اور نیک عمل کرنا. تو سب سے بہترین مخلوق ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، righteous deed کی وجہ سے، آپ کے pious deed کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کے رب کے پاس ہے ہمیشہ ہمیشہ. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ ان کی یہ سب سے جو ہے بہترین امت ہے، سب سے بہترین امت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور اس پر جو ہے یقین کریں، اور ساتھ میں ایمان کے ساتھ ساتھ صرف ایمان پہ اکتفا نہ کریں، ساتھ میں عمل صالح کریں. عمل صالح کون سے عمل صالح؟
नेक अमाल, जितने भी नेक अमाल हो सकते हैं, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोजा रखना, कुरान की तिलावत करना, जिक्र करना, सच बोलना, अल्लाह की अताअत में अपनी जिंदगी गुजारना, जिना ना करना, ठीक है। तो ये सारे काम जितने भी हैं, अल्लाह की अताअत में अपनी जिंदगी को गुजारना, ये क्या है? अमले सौले हैं। जज़ाउहुम, इनका बदला, देयर रिवॉर्ड, क्या बदला है? उनके रब के पास है जन्नत अदनिन, जन्नत है, गार्डन्स हैं, अदनिया तजरी, ऑफ एटर्नल लिविंग, हमेशा हमेशा रहने वाले, तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा अबदा, दे विल लिव इन देम फॉरएवर, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, ठीक है। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इज प्लीज विद देम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वरदू अन, और वो अल्लाह से प्लीज हो गए। ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ, this status is meant for the one who fears his Lord, जो डरता है अपने अल्लाह से, जो खशियत रखता है, जिसके अंदर अल्लाह की खशियत होती है। तो अदन किसे कहते हैं? इकामत को, कि जहां किसी आप रहें और वहां पे हमेशा हमेशा रहना, हमेशा हमेशा। तो इसके नीचे नहरें बहती हैं और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, वहां पे कभी मौत नहीं आएगी। ला यमुस्सुहुम फीहा नसबुम वला यमुस्सुहुम फीहा लगूब, कि उनको वहां पर कोई सी भी किस्म की ला यमस्सुना फीहा नसबुम वला यमस्सुना फीहा लगूब, सूरह फातिर में आता है नंबर 35 में, कि वो उनको वहां पे ना कोई थकावट छुएगी और ना ही कोई तकलीफ आएगी। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं कि उनके पास कभी भी वहां से वो निकाले भी नहीं जाएंगे, तो उनको कभी भी ना वहां पे बोरियत होगी किसी किस्म की, ना वहां पे कोई टाइटनेस होगी, ना वो बोर होंगे। रदी अल्लाह, ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना कि आप कभी कभी अपने घर में रह के भी थक जाते हैं, आज मैं घर में रही हूँ, मैं बोर हो गई, मुझे कुछ बाहर जाना है। जन्नत में ऐसा नहीं होगा, आप बोर नहीं होंगे। अल्लाह ने वो बनाई, डिजाइन ही ऐसे की हुई है, ना वहां पे कोई थकेगा, ना कोई टाइटनेस होगी, और ना ही कोई बोरियत होगी, ना कोई बोर होगा वहां पर। और ये क्यों मिलेगा उन्हें? रदी अल्लाह, अल्लाह उनसे राजी हो गया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रजा के काम किए, अल्लाह उनसे खुश हो गए और वो भी उससे राजी हो गए। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआ हमें सुबह शाम 3 3 दफा पढ़ने के लिए कहा गया ना। रदीतु बिल्लाहि, ए अल्लाह मैं राजी हूँ अल्लाह तेरे से, तू हमारा रब है, व बिल इस्लामी, और अपने इस्लाम से, और रदीतु, और मैं अपने नबी से क्या हूँ? राजी हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह की यहाँ उनकी बड़ी ही वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के डिसीजन से, अल्लाह की कदर से राजी हो गए, अल्लाह की रजा में ये राजी होने वाले हैं, ठीक है। अल्लाह की, वो अल्लाह के हर फैसले पर राजी होते हैं। वो अच्छे सर्कमस्टांसिस में भी राजी है, उन पे बुरे हालात चल रहे हैं तो भी राजी है, उन्हें कुछ मिले तो भी राजी, कुछ ना मिले तो भी राजी, उसके दीन पे राजी, ठीक है। किसी चीज पर इनका दिल तंग नहीं होता। ला यजदु फी अनफुसिहिम हरजन, कि वो अपने दिलों में किसी भी मामले में तंगी नहीं पाते हैं, ठीक है। और इनके रिवार्ड पर और भी राजी हैं, जो उन्हें मिलता है उस पे भी राजी हो जाते हैं, यानी हर हालत पे राजी ही राजी है, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, वो राजी हैं हर हालत में। ज़ालिका लिमन खशिय रब्बा, यानी ये जो चीज है ये उसके लिए है जो अल्लाह से डरता है। यानी ये जो चीज है ये किसके लिए? ये जो मिलेगा, जो बदला मिलेगा, ये बगात मिलेंगे, ये जो नहरें मिलेंगी, उस शख्स को मिलेंगी जो अल्लाह से डरता है। या फिर इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये रजा, यानी इंसान हर हाल में राजी रहे, अल्लाह से खुश रहे। ये कब आती है इंसान के अंदर? जब अल्लाह से वो डरता है। यानी मैं अल्लाह से कब राजी रह सकती हूँ, कब मैं खुश हो सकती हूँ अल्लाह ताला से? जब मेरे अंदर अल्लाह का डर होगा। तो जो सब कुछ करके भी डरता है, वो कब डरता है? उसके बाद जब इल्म होता है, जो इल्म रखता है वो अल्लाह से डरता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आलिम कहते हैं। अगर कोई किसी किताब का बड़ा एक्सपर्ट हो, कुरान उसने हिफ्ज किया हुआ है, उसका कुरान बहुत पक्का है, तफसीर तर्जुमा उसे पूरा पूरा बगैर कुछ देखे जो है वो बगैर कर सकता है, उसका इतना जो है ग्रिप है उसके ऊपर, पूरे पूरे नंबर लेने वाला है, लेकिन कुरान उसके हल्क से नीचे नहीं उतरता, कुरान सिर्फ उसके मुंह के ऊपर है, तो वह इल्म वाला नहीं कहलाता, उसका अमल उसके खिलाफ है, वो इग्नोरेंट है, वो बिल्कुल जाहिल है। अल्लाह के नजदीक इल्म वाला वो होता है जिसकी अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है। जब वो अल्लाह की बात करता है तो वो डर के करता है, वो अपनी तरफ से उसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं करता, अपने अपने नफ्स की, अपने डिजायर्स को फॉलो नहीं करता, उसके दिल में अल्लाह का डर होता है, खशियत होती है। तो ये खशियत कब आती है?
डर कब आता है आपके अंदर? जब आपके पास इल्म होता है। अगर आपके पास इल्म ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कुरान में अल्लाह फरमा क्या रहे हैं, आपने कुरान कभी खोल के नहीं देखा, सिर्फ पढ़ लिया एक दफा जिंदगी में, कभी उसकी तर्जमा नहीं खोला, कभी उसकी तफसीर का नहीं पता आपको, आपको किसी हदीसों का नहीं पता है, आपको क्या पता? आपको क्या पता जन्नत क्या, आपको क्या पता दोजख क्या, आपको क्या पता अल्लाह की जात है क्या? आपको अपने रब की पहचान ही नहीं है, तो आपके अंदर डर कैसे आएगा? तो जितने जाहिल, जिनके पास इल्म नहीं होता, वो उतने ही ज्यादा अल्लाह के बागी होते हैं, उतनी ज्यादा अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे होते हैं। उन्हें मना करो, अच्छा ये बात भी है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो नहीं पता था कि कुरान में ऐसे भी है, इन चीजों से मना किया गया है, अच्छा ये बाल नजर नहीं आने चाहिए, हमें तो नहीं पता था इस बात का। तो आपके अंदर खशियत कब आएगी? जब आपके पास अल्लाह का इल्म होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा। जितना इल्म इंसान के अंदर आता है, उतनी ही खशियत, उतना ही अल्लाह का डर आपके पास आता है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, बेशक वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं बगैर देखे। वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो शख्स अल्लाह से डरता है उसके लिए दो बागात है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है इस सूरत में कि जो नबी की नबूवत का, प्रॉफिटहुड का इनकार कर दे, डिनाई कर दे, तो हमेशा हमेशा के लिए पनिशमेंट का डिजर्व का हो जाएगा, उसके लिए मुस्तहिक हो जाएगा। और उसके ऑपोजिट जो बिलीवर हैं, जो ट्रू बिलीवर हैं, वो अल्लाह पर जो डरते हैं, अल्लाह के दिल के अंदर उनका फियर, अल्लाह का फियर है उनके दिलों के अंदर, तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बड़ी कामयाबी है, अल्लाह की रजा मिलेगी। सबसे बड़ी बात, वरिद्वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की जो रजा है वो सबसे बड़ी चीज है। आपको पता है, इन सब चीजों से सबसे अल्लाह ताला कुरान पाक में शर्त फरमाते हैं, वरिद्वानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी रजा अल्लाह की रजा, सबसे बड़ी कामयाबी वो अल्लाह की रजा है। अगर हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए ना, तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम लोगों को राजी करने के लिए कितना कुछ करते हैं, हम अपने घर वालों को राजी करने के लिए अपने आप को चेंज कर देते हैं। जब हमारी शादी होती है, हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल और होती है शादी से पहले, बिल्कुल और होती है। जैसे ही हमारी शादी हो जाती है, तो हम अपने आप को बिल्कुल अपने जिस घर में हम जाते हैं उनके मुताबिक ढाल लेते हैं। हम जैसे जिस तरह उन लोगों के तौर तरीके होते हैं, बिल्कुल वो हम अपना लेते हैं, उनकी बातें, उनके उठने का अंदाज, आपके हस्बैंड को जो चीजें पसंद होती हैं, आप उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो चेंज करने लग जाते हैं। आप अपनी पसंद को पीछे रखते हैं और अपने घर वालों की, अपने हस्बैंड की पसंद को आगे रखते हैं कि ये मेरे से क्या रहें, राजी रहें, हमारे जो है आपस में रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे, और जो है मेरे हस्बैंड का जो मेरे साथ अच्छा रिलेशन हो, बाहर जो है वो उनकी तरह मेरे तरफ अट्रैक्ट हो। अब कितना औरतें कोशिश करती हैं ना कि हमारे हस्बैंड हमारी तरफ ही रहें, बाहर ना जाएं, फितना बहुत है, खराबी बहुत है, दुआएं करती हैं, तमाम करती हैं और अपने आप को बिल्कुल मुताबिक ढालती हैं लोगों को राजी करने के लिए। ये तो चलो आप हस्बैंड की बात करिए, दोस्तों को राजी करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को राजी करने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। आपको वो पता भी चल रहा है गलत बात कर रहे हैं, लेकिन मना नहीं करते। क्यों नहीं मना किया? वो नाराज हो जाते हैं ना, आपको पता तो है वो नाराज हो जाएंगे, तो नाराज नहीं करना हमें ना। तो हम दुनिया को राजी करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, और जो है पता नहीं कितना कुछ हम करते हैं दुनिया को राजी करने के लिए, तो दुनिया राजी फिर भी नहीं होती है, दुनिया राजी फिर भी नहीं होती है। और अल्लाह को अगर हम राजी करेंगे, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है, इसमें हमसे दुनिया वाले भी राजी हो जाएंगे, अल्लाह उनके दिलों में भी हमारे लिए मोहब्बत डाल देगा, और अल्लाह भी हमसे राजी, जब अल्लाह राजी हो जाएगा, तो अल्लाह अपनी मखलूक को भी आपके हक में राजी करवा देगा इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे बड़ी रजामंदी अल्लाह की रजामंदी है। लोगों में से अच्छे कौन है? देखिए, अमूमी हालात में हम सब दावा करते हैं, हम सब जो है हमले सौले राइचस डीड कर रहे हैं, तो वाकई में क्या हम सौले अमल कर रहे हैं? तो अच्छा अमल, पायस अमल क्या है? जो इखलास और सुन्नत के मुताबिक हो। तिरमिजी की रिवायत में आता है कि कुछ लोग बैठे हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा उनसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि तुम में से कौन अच्छा है? तो लोग चुप हो गए। आपने 3 मरतबा, 3 टाइम्स अपनी बात को रिवाइज किया, रिपीट किया। तो एक आदमी ने कहा, जी बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन युरजा, तुम में से बेहतर वो है, मन युरजा खैरुन, कि जिससे उम्मीद हो, जिससे होप हो, किसकी? गुडनेस की, अच्छाई की, भलाई की। और तुम में से बदतरीन कौन है? वयुमिनु वयुमनु शर्रहु, कि जिसके शर से, सॉरी, और तुम उसके शर से क्या हो? अमन हो। यानी सबसे बेहतरीन वो है कि जिससे भलाई की उम्मीद हो और जिसके शर से आपको क्या हो? महफूज हो। कि जब आप किसी से बात करने लगे तो आपको पता है मैं इससे बात करूंगी तो ये मेरी बात सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और मुझे इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे इसकी तरफ से अच्छा जवाब मिलेगा।
اور یہ مجھے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ہارم نہیں پہنچائے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور نہ اپنی زبان سے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے. پہلی اب تو ہاتھ تو نہیں، زبان سے، کیونکہ زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہیں وہ زندگی بھر یاد رہتی ہے. تو آپ جب کسی سے بات کریں، سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری بات جو ہے عقل سے، حکمت سے، وائز سے سنے گا، اور پھر اس کا رسپانس بھی اچھا کرے گا. اگر میں اس کی طبیعت کے خلاف ہی بات کروں گی تو بھی یہ غصے میں نہیں آئے گا، بلکہ مجھے اچھے سے جواب دے گا، اور اپنی زبان سے، اس کی زبان سے میں کیا رہوں گی، محفوظ رہوں گی. یہ سب سے بہترین انسان ہے. اور سب سے بدترین، سب سے ورس کون ہے؟ جس سے خیر کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے آپ محفوظ نہ ہو. یعنی اس نے کوئی اچھائی نہ ہو کہ جب آپ اس سے بات، آپ کو پتا ہے کہ میں اس بندے سے صحیح بات بھی کروں گی نا تو اس سے مجھے تکلیف ہی پہنچے گی، اس نے اس کا جو ہے نیگیٹو میننگ لینا ہے اور پھر مجھے باتوں باتوں میں باتیں سنانی. یہ سب سے بدترین لوگ ہیں جو لوگوں کو باتیں سناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ڈر، اپنی خشیت ہمارے دلوں کے اندر لے کر آئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.